بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر آپ کی حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، تو انہی دنوں میں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا۔ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ کو اہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ سا برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ بغداد کا خلیفہ بے چارگی سے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا اور بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، تو پھر تو نے سونا چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے آپ کا دین ہتھیار بنانے، گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر معتصم کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر اہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ تو ہلاکو خان نے کڑک لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑے کے ٹاپوں تلے رونت ڈالا۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا، اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی، اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین کرام، تاریخ فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بازار کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر دیواروں پر تلواریں ضرور لٹکی ہوتی تھی۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر چرپا گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کی دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل سکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نوخیز خوبصورتوں پرکشش رقصائیں شاہی درباروں کی زینت و شان بنی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگو رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ حکمرانوں کی تجوریاں بری ہیں یا خالی۔ درباروں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خور شاعروں اور جی حضوری کی جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہے، تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھے، جس کو آج بھی دولت سے لگاؤ ہے اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے کے لیے چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، مجھے امید ہے آپ ضرور سوچیں گے۔